رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی آپ کے پاس میں وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی، ایک باپ اپنے اولاد سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی محبت سے 70 کروڑ درجہ زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اپنے رب کو ناراض مت کرو، اپنے رب کی نافرمانی مت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تمہارا رب تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر تم بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت کرو۔ دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی، تم قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا، چاہے آپ نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے، چاہے آپ نے زنا کیا ہے، چاہے آپ نے شراب پی ہے، چاہے آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، آپ نے کچھ بھی کیا ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بعد میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے میرے بندے کبھی تو مایوس مت ہو جانا، اگر تو نے گناہ کر لیے ہیں تو تو میری بارگاہ میں آ جا اور تو مجھ سے معافی طلب کر، میں تجھے ضرور معاف کروں گا، جو تو چاہتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے ضرور عطا فرماؤں گا، اگر دولت مانگے گا میں عطا کروں گا، اگر شہرت مانگے گا میں عطا کروں گا، اگر عزت مانگے گا میں عطا کروں گا، اگر بلندگی مانگے گا میں عطا کروں گا، سب کچھ میں عطا کروں گا، تو توبہ تو کر، تو مانگ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، کبھی اس کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد میں سچے دل سے توبہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے دل آج مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اس وجہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے توبہ کرنے کے بعد میں جو ٹوٹ جائے وہ توبہ کس بات کی۔ جب آپ توبہ کرو کسی گناہ سے، اس وقت آپ کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور آپ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، دوسری مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس وقت آپ سچے توبہ والے مانے جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، اس کے بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت اعلیٰ مقام دے گا، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت اعلیٰ مقام دیتا ہے، اسے بہت اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے۔ جو گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب التوابین کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت تھی، حسین و جمیل عورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت عورت تھی، مگر وہ بدکار تھی، بہت بڑی بدکار تھی، اور وہ دینار لے کر زنا کروایا کرتی تھی۔ اس نے زنا کے پیسوں سے اپنا خود کا گھر بنایا تھا۔ اس کے پاس میں سونے کی چارپائی تھی، اس کو زنا کی لت لگ چکی تھی، اور وہ زنا بہت زیادہ شوق سے کرواتی تھی۔ جو اسے 100 دینار دیتا تھا وہ اس سے زنا کرواتی تھی۔ اب آپ سنیں، ایک دن اس کی گلی سے ایک عابد کا گزر ہوا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ اب وہ اللہ والا تھا، وہ عابد تھا، اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی تھیں، اس نے بہت سارے روزے رکھے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جیسے ہی اس عابد نے اس عورت کو دیکھا، شیطان نے اسے بہکا دیا، شیطان نے اسے بہکا دیا، شیطان نے اس کے نفس پر کنٹرول کر لیا، اور وہ اس عورت کے پاس میں جاتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے، میں تیرے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ وہ عورت بولی، اگر تجھے میرے ساتھ میں زنا کرنا ہے تو پہلے تو 100 دینار لے کر آ، جو 100 دینار مجھے دیتا ہے میں اس سے زنا کرواتی ہوں۔ اب انہیں زنا کرنے کی سوجی، زنا کرنے کی نیت سے انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا، انہوں نے محنت کی۔ یہ بہت بڑے عابد تھے، مگر شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکا، اور یہ محنت کر رہے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے محنت کر کے، مزدوری کر کے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جیسے ہی 100 دینار اکٹھے ہوئے، یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اب میں اس عورت کے ساتھ میں زنا کروں گا۔ 100 دینار کو ہاتھ میں لے کر اس عورت کے پاس میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں کہتے ہیں، لے تیرے 100 دینار میں لے کر آ چکا ہوں، اب تو میرے ساتھ میں زنا کر لے، میں تیرے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے حسن کا پاگل ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے، ٹھیک ہے چلو تم میرے گھر چلو۔ اب وہ عورت اس عابد کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہے، وہ بستر پر لیٹ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، چلو تم بھی زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بھی زنا کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس عابد نے زنا کرنا چاہا، اللہ اکبر، انہوں نے دل میں سوچا، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ارے میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں تو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اب مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیا کرنے والا ہوں؟ میں زنا کرنے والا ہوں۔ ان کے دل میں اچانک سے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کا جسم کانپنے لگتا ہے، ان کا جسم کانپ رہا ہے۔ اب وہ زانی عورت کہتی ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے؟ آخر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈرنے کا ریزن کیا ہے؟ یہاں پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو ڈر مت، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم زنا کریں گے، کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اب وہ عابد کہتے ہیں، تو کیا سمجھ رہی ہے؟ تو پاگل عورت ہے، کیا میں دنیا والوں سے ڈر رہا ہوں؟ کیا میں اس وجہ سے زنا نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو بھول چکی ہے، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے مگر پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے اور پروردگار نہ دیکھے، ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ زانیہ عورت پکڑ لیتی ہے، وہ زانیہ عورت ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں پہلے زنا کرنا پڑے گا، تم نے مجھے 100 دینار دیے ہیں، اس وجہ سے تم میرے ساتھ میں ضرور زنا کرو گے۔ اب وہ عابد کہتے ہیں، اگر تجھے 100 دینار مجھے واپس نہیں دینے ہیں تو مت دے، یہ 100 دینار تو رکھ لے، مگر میں تیرے ساتھ میں زنا نہیں کر سکتا۔ اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گھر میں آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا، میں نے اللہ کی عبادت کی، آج میں ساری عبادتوں پر پانی پھیرنے جا رہا تھا۔ بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ ادھر وہ زانیہ عورت سوچتی ہے کہ یہ تو ایک مرتبہ زنا کرنے والا تھا،
اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ زنا کرنے کی وجہ سے بھی یہ رک گیا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اور میں کتنی بڑی بدبخت ہوں کہ میں تو اپنی زندگی ہی زنا میں گزار رہی ہوں۔ میں نے کتنے زنا کیے ہیں۔ اب وہ عورت رو جاتی ہے اور سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور وہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اسی عابد سے نکاح کروں گی۔ یہ بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ اب یہ اس کے گھر جاتی ہے، توبہ کرنے کے بعد میں یہ اس کے گھر جاتی ہے۔ سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کے گھر جاتی ہے، لوگوں سے معلوم کرتی ہے کہ عابد کہاں ہے، وہ عابد نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس نے پوچھا انتقال کیسے ہوا؟ تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں، اچانک سے کہیں سے آیا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک گناہ کرنے کا فقط ارادہ کیا تھا، اس گناہ کا ارادہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا، اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، اب وہ عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس کا انتقال کیسے ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ایسے ایسے ہو گیا۔ اس عورت نے کہا میں تو اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی، میں کسی متقی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا ایک بھائی ہے، تم اس کے بھائی سے نکاح کر لو، وہ بھی تو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، وہ بھی بہت بڑا نمازی ہے۔ اللہ اکبر! اب اس عورت نے توبہ کرنے کے بعد میں اس عابد کے بھائی سے نکاح کر لیا۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ انعام دیا، اس عورت کو یہ مرتبہ دیا۔ آقا کے دیوانوں، جب اس نے توبہ نہیں کی تھی اس وقت اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی تھی، یہ بہت بڑی زانیہ تھی، یہ بہت بڑی بدکار تھی، مگر جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس نے عابد کے بھائی سے، متقی مرد سے، اللہ اکبر، نیکوکار مرد سے نکاح کیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے 7 اولاد عطا فرمائی اور 7 کو نبوت سے نوازا۔ 7 نبی پیدا ہو گئے اس کے پیٹ سے۔ یہ توبہ کرنے کا انعام ہے، یہ توبہ کرنے کا مرتبہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو، اس کے بعد میں دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مرتبہ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو کتنا اعلیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مگر سچے دل سے توبہ کرو۔ گناہ ہو جائے تو شرمندگی کیا کرو، اس کی بارگاہ میں آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو، اس کے بعد میں دیکھنا تمہیں انعام کیا ملے گا۔ مگر توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں شرمندگی بھی نہیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ جب تک گناہ کرنے کے بعد میں شرمندگی محسوس نہیں کرو گے، دنیا کے اندر تمہیں خوشی نہیں مل سکتی۔ گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو گناہ پر ٹکے رہتے ہو، جو تم گناہ پر ٹکے رہتے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ گناہ ہو جائے، تمہارا رب تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا